انڈونیشیا میں ایک بہت مشہور اسٹیچو ہے جس کے پیچھے ایک بہت سبق آمیز کہانی چھپی ہے۔ یہ پتھر کا اسٹیچو مالن کنڈنگ کا ہے جس نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، یا یہ کہہ سکتے ہیں وہ ماں جس نے اپنے بیٹے کو اپنے لاڈ پیار سے بگاڑ دیا۔ یہ کہانی ویسٹ سماٹرا کے پدنگ علاقے کے ماہی گیروں کے ایک گاؤں کی ہے۔ اس گاؤں میں منڈے روبایا نام کی ایک بیوہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی جس کا نام مالن کنڈنگ تھا۔ مالن اپنی ماں کا اکلوتا بچہ تھا جو بہت زیادہ محنتی اور فرما بردار تھا۔ اس کی ماں روبایا کیک بیچ کے اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی۔ ایک دن مالن بیمار پڑ گیا اور تقریباً مرنے کے قریب تھا، پر اس کی ماں کی دن رات کی دیکھ بھال کی وجہ سے وہ واپس تندرست ہو گیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد ماں بیٹے کے درمیان آپس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ ایک دوسرے کو پہلے سے زیادہ پیار کرنے لگے۔ جب مالن بالغ ہوا تو اس نے اپنی ماں سے شہر جانے کی اجازت طلب کی، کیونکہ اس وقت ایرمانس بیچ پہ ایک جہاز کھڑا تھا۔ مالن کی ماں راضی نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ کہیں بیرون ملک جا کے مالن کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کے وہ اداس ہو گئی۔ اسی پر مالن نے اپنی ماں کے ہاتھ کو تھام کر ان کو تسلی دی کہ سب ٹھیک رہے گا۔ ایسے بڑے جہازوں میں شامل ہونے کا سالوں میں کبھی کبھی موقع ملتا ہے۔ مالن اپنی پوری فیملی کی تقدیر کو بدلنے کے لیے بے چین تھا۔ بار بار اپنی ماں سے پوچھنے پر اس کی ماں بالآخر اس کو سفر پہ جانے کی اجازت دے دیتی ہیں اور ساتھ میں اس کے لیے چاولوں کے پیکٹ پیک کر دیے۔ بیٹے کو رخصت کرنے کے بعد مالن کنڈانگ کا اپنے گھر دل نہیں لگتا تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اکیلی ہے۔ وہ اپنے پرانے گھر واپس آ گئی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ وہ صبح و شام دعائیں کرتی رہی کہ اس کا بیٹا جہاں کہیں ہے وہ محفوظ رہے۔ اس کی ماں روز سمندر کی جانب جاتی تھی اور ہر آنے جانے والے جہاز کو دیکھتی تھی کہ شاید اس کا بیٹا واپس آیا ہو یا اس کے بارے میں کوئی خبر آئی ہو، یا وہ یہ سوچتی تھی کہ شاید اس کے بیٹے نے کوئی سامان یا پیغام بھجوایا ہو۔ اسی طرح برسوں گزر گئے لیکن کوئی خیر خبر نہ آئی۔ لیکن اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی اور اس کی کمر بھی جھک چکی تھی کہ وہ سمندر کی جانب جا سکے اور کپتان سے اپنے بیٹے کے بارے میں خیریت دریافت کر سکے۔ اسی طرح کچھ عرصہ گزرنے کے ساتھ ایک دن اچانک منڈے روبایا کو ایک پیغام بھیجا کہ اس کے بیٹے نے شادی کر لی ہے، اور جس لڑکی سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ ایک بہت امیر گھر کی لڑکی تھی۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے دیہات میں پھیل گئی۔ آخر کار ایک روز سمندر کے ساحل کی جانب ایک خوبصورت جہاز نمودار ہوا۔ سارے لوگ سمندر کی جانب جا رہے تھے جیسا کہ یہ جہاز کسی سلطان یا کسی مشہور شخصیت کا جہاز ہے۔ ہر کوئی بڑی خوش دلی سے ان کا استقبال کرنے کے لیے منتظر تھے۔ جب یہ خبر مالن کی ماں کو معلوم ہوئی تو وہ بہت خوشی سے جھوم اٹھی۔ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے وہ اپنے بڑھاپے اور جھکی کمر کو بھول کر فوری طور پر سمندر کی جانب گئی، یہ سوچ کر کہ اس کا بیٹا آ گیا ہے۔ جہاز جیسے جیسے سمندر کی جانب آ کے رکا تو منڈے روبایا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جب اس نے ایک خوبصورت نوجوان کو جہاز سے اترتے دیکھا تو منڈے روبایا کو پورا یقین تھا کہ یہ اس کا بیٹا ہے۔ منڈے روبایا فوری طور پر اس لڑکے کی جانب دوڑی اور اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا اور روتے روتے اس نوجوان کو روک لیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنے بیٹے کو دوبارہ کہیں کھو نہ دے۔ جب مالن کی ماں نے اسے گلے لگایا تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کون سے پھٹے پرانے کپڑوں میں
بوڑھی عورت ہے جو مجھے گلے لگا رہی ہے؟ کیونکہ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بوڑھی عورت اس کی ماں ہے۔ مالن نے اس بوڑھی عورت کو فوری طور پر دھکا دیا اور وہ ریت پر جا گری۔ مالن کی جانب سے کچھ دل برداشتہ لفظ سننے کو ملے، جسے سن کے مالن کی ماں کا دل خون کے آنسو رونے لگ گیا۔ وہ لفظ کچھ اس طرح کے تھے کہ تمہاری جیسی گندی غریب عورت میری ماں نہیں ہو سکتی۔ اور وہ عورت روتے روتے ریت پر ہی لیٹ گئی اور اس کی تکلیف مزید بڑھ گئی اور اسے یقین نہ آیا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے۔ ناکام کوشش کرتے ہوئے منڈے ربایا بہت مشکل سے اٹھی اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی اور کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ مالن کنڈانگ نے اپنی ماں کی تمام تر باتوں کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ اسے اپنی بیوی کے سامنے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سارے معاملات کو آس پاس کے لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور وہ اپنے اپنے گھروں کی جانب واپس لوٹ گئے۔ اسی دوران منڈے ربایا بے ہوش ہو گئی اور کچھ وقت کے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ایئر مانس بیچ مکمل طور پر ویران ہو چکا تھا، اور سمندر کے ساحل پر جب اس کی نظر پڑی تو مالن کے جہاز کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہوتے دیکھتی رہی۔ اس درد کی شدت میں مالن کی ماں نے اپنے ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے اور کہنے لگی کہ یا خدا، اگر یہ میرا بیٹا نہیں تھا تو یہاں یہ جو کچھ بھی واقعہ پیش آیا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گی، لیکن اگر وہ سچ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، تو اس کا نام مالن کنڈانگ ہے۔ یا خدا، میں تجھ سے انصاف مانگتی ہوں۔ روتے روتے شام ہونے لگی اور جس وقت مالن کی ماں نماز سے فارغ ہو گئی تو اس نے دیکھا کہ جو آسمان روشن نظر آ رہا تھا تو وہ اندھیرے میں بدل رہا تھا، اور اچانک موسم کے بدلنے سے تیز ہوائیں چلنے لگی تو تیز بارش ہونے کی وجہ سے تو یہ موسم ایک طوفان میں بدل گیا، اور یہ طوفان مالن کے جہاز سے ٹکرایا اور آسمانی بجلی گرنے سے مالن کا جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور لہروں کے ذریعے ساحل تک آ پہنچا۔ اگلے دن جب صبح کا سورج نمودار ہوا تو طوفان تھم چکا تھا۔ ساحل کے ارد گرد جہاز کے ٹکڑے ساحل پہ بکھرے تھے جو پتھر بن چکے تھے، اور یہ وہی جہاز تھا جس پر مالن سفر کر رہا تھا، اور یہ جہاز دیکھنے میں ایک پتھر کی طرح لگ رہا تھا اور جو دیکھنے میں انسانی جسم کی طرح بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ مالن کنڈانگ کی ہی لاش تھی جس کو اپنی بوڑھی ماں کی نافرمانی کرنے کے صلے میں اس پر خدا کی طرف سے عذاب نازل ہو چکا تھا۔ اور وہاں جب ساحل سے کوئی لہر ٹکراتی تھی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی انسانی آواز ہو اور جو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہو، اے پیاری ماں، میں تیرا نافرمان بیٹا نکلا۔ مالن کی کہانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی محبت و شفقت کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک نئی زندگی دی ہوتی ہے۔ اور اس کہانی کا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت و فرما برداری کرنے کا موقع ملے اور کبھی ان کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو دنیا کی ہر بڑی سے بڑی خوشی آپ کے قدم چومے گی، اور اگر آپ والدین کی نافرمانی کرتے رہے تو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آپ کا مقدر بن سکے گی۔